الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو غني عن العالمين هو أرحم الراحمين أرحم الحاكمين خير الرازقين عليم بذات الصدور هو على كل شيء قدير هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو عزيز حكيم رؤوف رحيم سميع بصير عليم حفيظ هو رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى خاتم النبيين شفيع المسلمين رحمة للعالمين هو إمام الأنبياء قائد الأنبياء نبي الأنبياء سيد الأنبياء خطيب الأنبياء خاتم الأنبياء هو صدر مصدر مقصد مقصود مطلوب هو أولى أعلى 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 ملجأ مأوى هو شافي كافي وافي محسني مربي أجمل الأجملين أكمل الأكملين هو أكرم مكرم 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 كريم هو معز معز محتشم محتشم ناصر منصور نبي الرحمة نبي التوبة نبي الملاحم هو كنز الإيمان كنز العرفان نور العرفان خزائن العرفان نور الإيمان تنوير الأبصار نور الأبصار نور الأنوار نور المختار المختار هو تنوير الأبصار كنز الدقائق هو محبوب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا لولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی رضا مستدی کے ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت کے لاکھوں سلام پارہائے صحف
کن چہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ اسم حسین، بادشاہ اسم حسین، دین اسم حسین، دین بنا اسم حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ اسم حسین۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ دو دن کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ یزید تیرے نام پر کوئی تھوکتا بھی نہیں، اور بچہ بچہ ہے آج بھی دیوانہ حسین کا۔ یزید تیری برکت کا نشان مٹ گیا، اور چمک رہا ہے آج بھی روزہ حسین کا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور اس کے پیارے حبیب حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود اور سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق حاضرین محفل، اور بالخصوص کی زینت ہمارے بزرگ علماء کرام، استاد الحفاظ والعلماء، سرمایہ اہل سنت، برادر اکبر حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد ادریس شاہد صاحب زندہ مجروح، درویش اہل سنت، سرمایہ اہل سنت علامہ محمد یوسف ثانی صاحب قطع اللہ عمرہ، برادر طریقت حضرت علامہ مفتی مدثر علی رضوی صاحب زندہ مجروح، اور ہمارے بہت ہی بزرگ محترم جناب حاجی عبدالرزاق صاحب، دیگر احباب، ہم سب یہاں جس پروگرام کے لیے حاضر ہیں، الحمدللہ یہ عرصہ دراز سے حاجی صاحب قاری صاحب اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جو موضوع دیا گیا ہے، وقت کی قلت بھی ملحوظ خاطر ہے اور اپنی کم علمی کا مکمل ادراک ہے۔ بزرگوں کے حکم پر کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہوں گا، لیکن عقیدے کی بات میں میری یقین یہ تو صرف رزق ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آل رسول کے حوالہ سے ایک تو بات ضرور عرض کروں، چونکہ مہینہ ان کا ہے کہ جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ وہ شاعر نے کہا تھا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، یوں مسجدوں میں اذان نہ ہوتی۔ تو سارا صدقہ ان کا ہے۔ جناب الامر والعلا کے اندر یہ حدیث اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھی کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ مہینہ بھی ان کا بھی ہے جی، تو دیکھیے محبت اہل بیت، جناب فاروق اعظم کی اہل بیت سے محبت۔ حضرت امام حسن کو ایک دن عرض کیا کہ کسی دن تشریف لائیں، خدمت کا موقع دیں۔ تو جناب امام حسن ایک دن تشریف لائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلا، اور حضرت امام حسن نے مصروفیت دیکھی جناب فاروق اعظم کی تو واپس چلے گئے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں بعد میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت امام حسن سے ملاقات کی، تو عرض کی جناب آپ تشریف لائے تھے
تو آپ ملاقات بھی نہیں ہوئی اور آپ چلے گئے. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم مصروف ہو تو پھر میں واپس چلا گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جس کا مفہوم یہ ہے، 2-3 حدیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے نا اپنے بالوں کو ہاتھ لگا کے، مفہوم یہ بنتا ہے جناب رب نے جو ہمیں عزت دی ہے نا، یہ سارا کچھ آپ کے صدقے ہمیں عطا فرمایا، یہ سارا کچھ آپ کے صدقے ہمیں عطا فرمایا. یہ صدقہ سیدہ کا بٹ رہا ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا، زمانہ. اور یہ ذکر رب کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے یہ ذکر کہ میں جو آپ کو دلیل دینے لگا ہوں اس کے لیے آپ کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، سوچنا نہیں پڑے گا کہ شاید یہ کتاب کہاں سے ملے گی، کہاں سے مولوی صاحب نے ترجمہ ٹھیک کیا کہ نہیں ٹھیک کیا. میں اپنے مولوی سے پوچھ کے پھر اس کے اوپر کوئی ذہن کو مطمئن کروں گا. آپ سنیں گے، سنتے ہی دل بھی اس کی تصدیق کرے گا اور گواہی دے گا کہ واقعتاً جو بات کہی جا رہی ہے وہ واقعتاً ایسے ہی ہے. رب کو اپنے محبوب کی آل کا ذکر اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس نے اس ذکر کو اپنی عبادت کے اندر رکھا ہوا ہے. آپ فجر پڑھیں، آپ سنتے پڑھیں، آپ فرض پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ وتر پڑھیں، آپ تراویح پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ اشراق پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں، آپ نظر کے روزے رکھیں، نظر کے نفل پڑھیں. ہاں جی، آپ کوئی نفل پڑھیں، کوئی بھی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اس وقت تک وہ نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک محمد عربی کے ساتھ حضور کی آل کے اوپر بندہ درود نہ پڑھے. ہے کہ نہیں؟ جو ذکر کو مانے نہ مانے، کوئی مانے کوئی نہ مانے. کوئی کہتا ہے جی ہم تو جمعے کے دن کھڑے ہو کے پڑھنا، یہ نماز کی حالت ہے تو نہیں پڑھنا. میں نے کہا تو غور کر، تو ہر روز پڑھتا ہے. نماز کی حالت بنا کے نہیں، مالکوں نے نماز کے اندر رکھا ہوا ہے، نماز کے اندر رکھا ہوا. السلام علیکم ایھا النبی بھی موجود ہے اور اللہم صلی علی محمد وعلی، ایسے ہے کہ نہیں؟ غور کر لیں، دیکھ لیں، کو زیادہ غور کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور پھر صرف فرائض کو دیکھا جائے، صرف جن کے جو 5 وقت کی نماز ہے ان کو ہی دیکھا جائے، تو جب آپ فجر کے وقت 2 سنتے پڑھتے ہیں تو وہاں بھی آپ حضور کی آل پہ درود بھیجتے ہیں. فرض پڑھتے ہیں پھر درود بھیجتے ہیں. آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، سنتوں میں علیحدہ درود ہے، فرائض میں علیحدہ ہے، پھر 2 سنتوں میں علیحدہ ہے، پھر نوافل میں علیحدہ ہے. اسی طرح آپ اس کو اگر جمع کریں گے تو ایک ہی دن میں فرائض نمازوں کے اندر کتنی مرتبہ خالق نے اپنے محبوب کی آل کا ذکر رکھا ہوا. ویسے تو نہیں نہ رکھا ہوا، ویسے تو نہیں نہ رکھا ہوا، کچھ بات ہے تو ہے، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا. لوگوں نے تو بڑا مٹانے کی کوشش کی، یزید مٹ گیا، یزید اس کی اولاد بھی ختم ہوگی، وہ چیخ رہی ہے لیکن چمک رہا ہے آج بھی روزہ حسین کا، آج بھی چمک رہا ہے. ہاں جی، اور اعلیٰ حضرت نے تو بڑی بات فاضل بریلوی پارہائے صحف غنچہائے قدس. فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ جو حضور کی آل ہے نا، اس کو عام نہ سمجھ. حضور کی آل جو ہے نا، یہ قرآن پاک کے سپارے ہیں، یہ قرآن کے سپارے ہیں. آپ کس سے آگے کوئی بات کہتے ہیں؟ جن میں بزرگوں کو سبق سنانا ہے آپ توجہ سے سنیے. سپارے اگر میلے بھی ہو جائیں تو پھر بھی اسی طرح عزت کے لائق ہے جس طرح کہ وہ میلے نہ ہوں. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسے قرآن پاک کے پارے ہیں، اگر خدا نہ کرے وہ کیچڑ میں گر جائیں تو پھر وہ واجب الاحترام نہیں ہے، پھر بھی واجب الاحترام ہے. بلکہ پھر احترام کر کے تم رکھو گے تو بشر آفی کی طرح رب بخشش بھی فرما دے گا. تو قرآن پاک کے پارہائے صحف غنچہائے قدس فرماتے ہیں یہ امام حسن اور امام حسین جی حضور کی آل جو ہے نا، ان کو عام مت سمجھنا، یہ قرآن کے سپارے ہیں اور جنت کے پھول ہیں.
جب یہ شان اعلیٰ حضرت نے بیان کی نہ پھر فرماتے ہیں اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں پھر سلام نہیں بھیجنا تو پھر کیا بھیجنا. اور اقبال جو بات کر گیا ہے تو بچوں جی اقبال کہتا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناس. اقبال کہتا ہے حضور کے گھر جو گھر حضور کا اہل بیت حضور کا گھر. اقبال کہتا ہے جب اس میں جھاڑو دی جائے تو جب جھاڑو کے ساتھ جو گرد لگتا ہے اس گرد کا مقام خالق کائنات نے کوہ طور سے زیادہ بنایا ہوا ہے. طور موجے از غبار جس کی گرد کا یہ مقام ہے. جس کے گھر میں جھاڑو لگے تو غبار کا یہ عالم ہے. مجھے بتائیے پھر حضور کی آل کا عالم کیا ہو. طور موجے از غبار خناس کعبہ بیت الحرم کا شاناس. اقبال کہتا ہے ساری کائنات کا قبلہ وہ کعبہ ہے. اور جب کعبے سے پوچھا کہ تیرا قبلہ کیا ہے تو وہ کہتا میرا قبلہ محمد ہے. کعبہ بیت الحرم کا شاناس. اس گھر کے کیا کہنے اس گھر کے کیا کہنے اس کے اپنے ہی مقام ہے. اور فاضل بریلوی نے توجہ ہے جی آپ کی جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے نا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نجاست بھی لگی ہوتی ہے. اس کے ساتھ نجاست لگی ہوتی ہے. لیکن فرماتا ہے سب انسانوں کے لیے ایسا نہیں ہے. حضرت بریلوی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی طیب اور طاہر پیدا ہوتے ہیں. اور فرماتے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ جب حسنین و کریمین پیدا ہوئے تھے تو وہ بھی طیب اور طاہر پیدا ہوئے تھے. ویسے جہاں تو سبحان اللہ اور اونچی بھی بن سکتی ہے. یہاں تو پھر کہنا پڑے گا اہل بیت نبوت پہ اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں جی محدث عبدالعزیز محدث دہلوی کے حوالہ سے تو فاسنہ شریعہ کے حوالہ فرماتے ہیں ہاں جی جو حضور کی آل ہے وہ ساری امت کی پیر ہے. ساری امت کی پیر ہے وہ. اب خود اندازہ کر لیں پھر ان کا مقام کتنا ہوگا. ہم ان کے مقام کو کیسے جان سکتے ہیں. ان کے تو در کے ان کے تو گلی کے ہاں جی اعلیٰ حضرت کچھ سے در اور در سے سخت ہے ہاں جی. اس در کا تو کیا کہنا اس گلی کے اندر سے ہاں جی اس در کے کتے بھی جو ہے نا مخاطب فرماتے ہیں ان سے بھی نسبت ہو جائے تو ہمارے لیے بخشش کریے. یہی کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو بڑا ہی پیارا عقیدہ عطا فرمایا. باخدا اتنا پیارا عقیدہ اتنا پیارا عقیدہ. اس عقیدے کی نورانیت اتنی ہے کہ اگر اس عقیدے کی نورانیت کو اس دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو سورج کی روشنی مغلوب ہو جائے. عقیدہ اہل سنت کی نورانیت اس کے اوپر غالب ہو جائے. اس کے اندر عقیدے کے اندر نور اتنا ہے. اس کی پاکیزگی اتنی ہے کہ وہ پاکیزگی ہوتے کوثر کے اندر بھی نہیں ہے. وہ پاکیزگی آب زمزم کے اندر بھی نہیں ہے جو خالق کائنات نے پاکیزگی ہے پاکیزگی اہل سنت کے عقیدے کو عطا فرمائی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے. ہم اس کی قدر نہیں کرتے. آپ دھیان دیں آپ تحقیق کریں. آپ کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. آپ جدھر بھی جائیں گے کوئی آپ کو حضور کی بے ادبی کرتا ہوا نظر آئے گا. کوئی آپ کو اہل بیت کو اعتراضات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی حضور کی اصحاب پر تان و تشریح کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن جب آپ اہل سنت کی طرف آئیں گے تو آپ خدا کیا کہیں گے. اللہ تو فرماتے ہیں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کے. حضور کی آل کے کیا کہنے حضور کی آل کے کیا کہنے ہاں جی. لیکن میں نے چونکہ دوسری طرف بھی بات لے کے جانی ہے ورنہ اس کے اوپر تو بات کوئی مکمل کر ہی نہیں سکتا اور کما حقوق بیان کر بھی نہیں سکتا. کوئی کما حقوق بات بیان کر بھی کوئی نہیں سکتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا بیان کیا. نہ ہمیں تو جتنی بساط کی جتنے کو 2-4 کتابیں پڑھ کے ہم نے جو کر سکے وہ کر لیا. لیکن خدا کی قسم جن کی شان خدا بھی بیان کرے جن کی شان مصطفیٰ بھی بیان کرے ان کی شان ہم اور آپ کیسے بیان کر سکتے. ہم تو بس یہ ہے کہ ان کا ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگر وہ ہمارے بچوں سے پیار کرے نا تو ہم اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بچوں سے پیار کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے جب ہم حضور کے بچوں سے پیار کریں گے تو حضور بھی ہم سے پیار نہیں کریں گے. بس حضور صرف مسکرا دیے نا صرف مسکرا دیے کہ میرے حسن کا ذکر ہو رہا ہے
میرے حسین کا ذکر ہو رہا تھا 14 صدیوں کے بعد، اور بڑا جھوم جھوم کے کر رہے تھے اور بڑا جھوم جھوم کے سن رہے تھے، صرف حضور مسکرا دیے نا، رب کعبہ کی قسم پھر ہماری نہیں، ہماری نسلوں کی اور ہماری نسلوں کی نسبت کی سمجھ جائے گی۔ ہم سے کئی لاکھ کو کافی ہے اشارہ دینا، پھر اشارہ ہی ہونا ہے، پھر اشارہ ہی ہونا ہے، پھر پتہ کیا ہونا ہے، صرف محبت ہوئی نا، تو پھر جناب اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، عقیدہ صحیح ہوا تو پھر پتہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں رضا آپ پل سے وجد کرتے گزریے، رضا آپ پل سے وجد کرتے گزریے، فرماتے ہیں کہ وجد جو ہے نا وہ اس کا کیا کہنا ہے، لیکن شرط یہ ہے اس دل کے اندر عقیدہ بھی ستھرا ہو، اہل بیت کی بھی محبت ہو، صحابہ کی بھی محبت ہو، یہ چیز لے کے چلے گا نا۔ کچھ چیزیں علماء کی امانت ہوتی ہے، وہ بیان نہیں ہمیں کرنے کی اجازت ہوتی، ورنہ لوگ عمل چھوڑ دیں، عقیدہ حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبہ شریف میں لکھا، میں نے خود پڑھا مکتوبہ شریف میں، مجدد پاک فرماتے ہیں جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں ویسے آپ نے علماء کا نام لیا لیکن اس میں عموم بھی ہے، عوام کی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، مجدد پاک فرماتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت کے اندر اتنی پاکیزگی ہے اور اس قدر نورانیت ہے کہ اگر عقیدہ اہل سنت والا عالم دین اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو بھی جائے گا، اس عقیدے کے اندر نورانیت اتنی ہے کہ وہ گناہ کے اندھیرے کو ختم کر کے اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے عقیدہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عقیدہ سے مجدد بات ہے اور فرماتے ہیں وہ صوفی، وہ عبادت گزار جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ بڑا بھی صوفی ہو، جس مقام پہ بھی اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن وہ عالم دین جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اگر یہ گناہ گار کیوں نہ ہو، ہاں جی مجدد پاک فرماتے ہیں اس عالم دین کے لیول پہ وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی تو عقیدہ صحیح ہوا نا تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں رضا اب کل سے مدد کرتے گزرے۔ واہ واہ واہ، مجھے نا بات میں نہ کہیے گا، مجھے بات مکمل کر دے دیجیے گا۔ ہاں جی وجد جو ہوتا ہے نا وجد، ہاں جی وجد میں بندے کا نا جسم کنٹرول پہ نہیں رہتا، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں۔ محدث ابن جوزی نے تلبیس ابلیس میں لکھا کچھ لوگ ویسے ہی وجدانی کیفیت بنا کے لوگوں کو نا اپنی طرف مائل کرتے ہیں۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں اس کا حال یہ ہے، یہ جانچنا ہو کہ یہ بندے کا وجد 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر، تو محدث ابن جوزی فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں جب اس کو وجد آئے نا تو اس کو اٹھاؤ اور دیوار کے اوپر کھڑا کر دو۔ جس کے اوپر کھڑا کر دو فرمایا پتہ چل جائے گا، اگر وجد وہاں بھی جاری رہا تو کہیں گے واقعہ بھئی وجدانی کیفیت ہے۔ فرماتے ہو اگر 2 نمبر ہوا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا، اسے پتہ ہے آپ گرا نا تو ٹانگ بھی ٹوٹ سکتی ہے اور منکا بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن وہاں فاضل بریلوی تیری عظمت پہ سلام، وہ فرماتے ہیں ہمارا وجد چیک کرنا ہوا نا تو پھر 9 انچ کی دیوار پہ نہیں، ہمارا وجد چیک کرنا ہوا تو پھر 4 انچ کی دیوار پہ نہیں، کہاں چیک کریں؟ فرمایا پل صراط پہ آ جانا، پل صراط پہ آ جانا بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، لیکن جب حضور رب سلم کہتے ہوں گے نا تو پھر احمد رضا پہ ڈگمگا کے نہیں چلے گا یا سیدھا بھی نہیں چلے گا، فاضل بریلوی فرماتے ہیں احمد رضا پہ وجد کرتے ہوئے گزر جائے گا۔ رضا پل سے وجد کرتے گزریے، کیوں جناب؟ علم کی وجہ سے، قادر کی وجہ سے، فرمانے نہیں ہے رب سلم دعائے محمد، اور ماتے ہیں میرا کمال نہیں ہے، تم دیکھ نہیں میں دعا کون کر رہے ہیں، پائے قبا پل سے گزریں گے تیری آواز پہ رب سلم کی صدا پہ وجد کرتے جائیں۔ پائے قبا کا ترجمہ اگر یہاں میں وہ کروں نا جو ایک اور معنی تو جو کسی کو ایسا نہیں کوئی نہیں ہونا، اس لیے میں اپنے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں۔ تو حضور اہل بیت کا ذکر، ہاں جی اہل بیت کا ذکر، اور ہم ہی کرتے ہیں، ہم بھی نہیں کرتے، ہاں جی مولا علی سے محبت بھی ہم ہی کرتے ہیں، حسنین و کریمین سے محبت بھی ہم ہی کرتے ہیں، شہداء کربلا سے محبت بھی ہم ہی کرتے ہیں، اور جب ان کی عزتوں پر کوئی ڈھونکے تو ان کا دفاع بھی اہل سنت ہی کرتے ہیں، اہل سنت ہی کرتے ہیں، باقی سب پیسے کمانے کے ڈھونگ میں تھے، ہاں جی باقی انہوں نے پیسے کمانے کا سسٹم کیا ہوا ہے، ہاں جی اگر دفاع کیا ہے، نوکری کی ہے کسی نے، چوکیداری اگر کسی نے کی ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کی ہے، وہ حجت الاسلام احمد رضا صاحب نے کی ہے، وہ حضرت محدث احمد پاکستان نے کی ہے، صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے کی ہے، مولانا امجد علی صدر الشریعہ نے کی ہے، اور وہ بابا جی خالد حسین نے کی ہے، جنہوں نے ایک ہی جملہ بولا تھا اور میں در در کتے مار کا روپا گیا،
اس مسجد کا ایک سکھ بڑا ہے، جس مرضی لیول پہ رکھ کے آپ جو ہے نا اس کو تقریر کر سکتے ہیں، اس مسجد کا یہ بڑا سکھ ہے۔ اللہ برکتیں دے جی، یہاں آپ جس مرضی قسم کے مریض کا علاج کرنے کے لیے جون سی مرضی دوائی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد والوں کو قاری صاحب کو برکت عطا فرمائے۔ ہاں جی، تو اس لیے ہم ہی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ہم ہی اہل بیت سے محبت کرنے والے، اور ہم ہی صحابہ سے محبت کرنے والے، اور ہم ہی ان کی عزتوں کے دفاع کرنے والے ہیں۔ بہرحال اب میں اپنے دوسرے جو مجھے موضوع فرمایا گیا اس کی کچھ باتیں عرض کر کے، کسی کے دل کو اور کسی کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے نا مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جو روافظ ہے نا، روافظ یہ ہمارے عام بندوں کو جو خراب کرتے ہیں نا، تو وہ کس طرح خراب کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ جناب، جن کا ذکر ہو رہا تھا وہ تشریف لائے۔ حکیم الامت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے نا کتاب حضرت امیر معاویہ کے موضوع پہ لکھی، اس کے شروع میں آپ نے ان کا طریقہ واردات لکھا ہوا ہے، اور بندہ کیسے کیسے رافضیت کے قریب جاتا جاتا رافضی ہو جاتا ہے۔ تو میں ساری تفصیل نہیں، میں خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں کہ روافظ جو ہے نا وہ بات کو نہ آگے سے بیان کرتے ہیں نہ پیچھے سے بیان کرتے ہیں، وہ درمیان سے بات کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے وہ محبت اہل بیت کی گفتگو کرے گی، بندہ کہے گا سبحان اللہ، اور پھر یہ بھی کہیں گے جی ہم تو حضور کے صحابہ کے خادم ہیں، ہم تو حضور کے صحابہ کے خادم ہیں نوکر، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جب وہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ صرف 4 صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ چند صحابہ، اور یہاں وہ ایک ٹرم یہ یوز کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم حضور کے تمام وفادار صحابہ کے نوکر ہیں۔ وفادار کا لفظ لے کے آئیں گے، مطلب یہ ہے کہ کچھ وفادار تھے اور نعوذ باللہ کچھ وفادار نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک مخصوص، کیونکہ تقیہ جو نا تقیہ کے بارے میں ان کی کتاب ہے اصول کافی، جیسے ہم بخاری شریف ہے ہمارے پاس، ان کے لیے اصول کافی ہے، ان کا جو ذاکر ہے ابو جعفر یعقوب کلینی، اس کی تصنیف ہے، اس نے امام باقر کی طرف جھوٹ منسوب کیا جو میں سنانے لگا ہوں، حضرت امام زین العابدین کی طرف، محمد بن حنفیہ کی طرف اس نے جھوٹ منسوب کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے فرمایا، نعوذ باللہ وہ سندوں کے ساتھ یہ وہ کر کے نا، وہ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے فرمایا من لا ایمان لہ لا تقیۃ لہ، جس کا مفہوم یہ ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ امام باقر نے کہا، امام زین العابدین نے کہا، فرمایا فلانے امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم تک بھی وہ جاتے ہیں، امام جعفر صادق نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے جھوٹ نہیں نہ بولا، جس بندے نے تقیہ نہیں کیا، تقیہ کا مطلب ہوتا ہے اندر بات اور ہے تو باہر بات، اس کا اور وسیع ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا۔ وہ کہتے ہیں شیعہ مذہب کی بنیاد اور اساس یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اندر بات اور نہ کرے اور باہر بات اور نہ کرے وہ مومن ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں۔ وہ یہ اس کو بیس اس لیے بناتے ہیں، اگر اس کو وہ بیس نہ بنائیں تو ہم ان کو جب سوال کرتے ہیں کہ حضرت شیخین نعوذ باللہ اگر وہ خلافت کے مستحق نہیں تھے تو جناب حضرت مولا علی خاموش کیوں رہے، حسنین و کریمین خاموش کیوں رہے، حضرت عباس خاموش کیوں رہے، ابن عباس خاموش کیوں رہے؟ تو پھر اس سوال کا جواب دینے کے لیے انہوں نے ایک من گڑت جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق، ان کی بیس یہاں سے بنتی ہے، یہ بندے کا ذہن بناتے ہیں، دیکھو جی امام باقر نے یہ بات کی، کیونکہ امام باقر کی فضائل بیان کیے، امام جعفر صادق کے فضائل بیان کیے، تو وہ ان فضائل کو سن کے بندہ ان کی ظاہر الحمدللہ وہ تو کمال بات ہے، لیکن پھر کہتا ہے آپ ان کی بات بھی مانو، انہوں نے کہا، حتیٰ کہ امام مہدی تک بھی یہ منسوب کرتے ہیں کہ امام مہدی بھی یہ فرما گئے ہیں کہ لا ایمان لہ من لا تقیۃ لہ، کہ جس بندے نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی کہ اندر بات اور باہر بات اور نہ کی، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے
تو اس کے اوپر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی گرفت کی ہے، ان کی کتاب ہے مذہب شیعہ۔ انہوں نے کہا پھر اس کا مطلب ہوا تمہارا یہ قاعدہ یہ ہے کہ تم نے کہا کہ تقیہ کرنا ہے، یعنی کہ اندر بات اور باہر بات، تو جب تم کہتے ہو کہ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں تو پھر باہر کیا ہوا اور اندر کیا ہوا؟ خود ہی اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ تمہارے ہی قاعدے کے مطابق تم خود ہی جھوٹے۔ تو اس لیے میں اس بات کو بتانا، یہ مختلف طریقوں سے بندے کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، یعنی کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے وہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اجلاس تھا وہ سمڑے حال کے اندر، تو ذاکر نے امن کمیٹی کے اجلاس میں اس نے کہا جی ہم حضور کے وفادار صحابہ کے نوکر ہیں، لوگ ویسے ہمیں کہتے ہیں یہ وہ، اتفاقاً جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آ کے وہاں بیٹھ گئے۔ تو الحمدللہ بندہ نصیب نے وہاں کہا جی آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ وفادار صحابہ کے ہم ساتھ ہیں، آپ نے اس کے اندر ڈنڈی ماری ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس کا مطلب آپ نے گویا کہ یہ لیا کہ کچھ حضور کے صحابہ وفادار نہیں تھے، کچھ صاحب تو آپ نے کیا عمل قائم کرنا ہے؟ تم تو سٹیج کے اوپر صحابہ کرام کے بارے میں کنایتاً بات پوری کر کے آئے ہو۔ تو اس لیے ان باتوں پہ نہ جائیں کہ ہم کیوں صحابہ کو مانتے ہیں، ہم ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، نہ ایسا، یہ صرف آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے، نرم کرنے کے لیے، آہستہ آہستہ جب آپ اہل بیت کی محبت کے جھانسے میں وہ آپ کو اپنے قریب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی رافضی بن جاتا ہے، کوئی نیم رافضی بن جاتا ہے، کوئی صلح کلیت کا قائل ہو جاتا ہے، کوئی ہر دل عزیز شخصیت ہونے کا قائل ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی منہاجی بن جاتا ہے، کوئی فلاں بن جاتا ہے، کوئی پنڈی کا بن جاتا ہے، کوئی جیلوی کا بن جاتا ہے، کوئی اس طرح کے، پھر وہ مختلف کیٹیگریوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اب کیا ہیں، ہم اب لازمی نہیں کہ کوئی پکا ہی رافضی بنے، کوئی نیم رافضی بن گیا تو کچھ بن گیا، تو ایک ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت، حالانکہ ایسا، اور اس کے اوپر اپنے بندوں کو مطمئن کرتے ہیں تقیہ کی بنیاد پر۔ اس کی بنیاد پر دوسری بات، اہل بیت کی محبت کے جھانسے میں یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو ان سے محبت، سبحان اللہ، بالکل سبحان اللہ، باتیں کرتے 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 وہ کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو صفین کے مقام پر جنگ کن کی ہوئی تھی؟ پتہ ہے جنگ جمل بھی ہوئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کن کے درمیان ہوئی تھی؟ اب یہ باتیں عوامی نہیں ہیں، میں اس کو کھولنا بھی نہیں، لیکن اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ جو کہتا ہے برے بندے کی صحبت یارو، اب برے بندے کی صحبت، اب بندہ صحبت کے لیے برا ملے گا، میرے موبائل اس کے پاس موجود ہے، موبائل اس کے پاس، وہ ساری گندی صحبت ہے، الا ماشاء اللہ، وہ ساری کمیاں پوری کرتا ہے، تو وہ درمیان سے بات کرتا ہے، دائیں سے بائیں سے مکمل بات نہیں کرتا، مقصد کی بات جو ہوتی ہے نا اس نے بس وہی لینی ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ یہ بات شروع کیسے ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن دہاڑے کئی لاکھ مربع میل کے خلیفہ منتخب حضور کے وہ بھی دماد ہیں، ان کو جب بے دردی سے 40 دن محاصرہ کر کے ان کا کھانا پانی بند کر کے مسجد نبوی میں بھی ان کو داخل نہیں ہونے دیا، اور اس کنویں سے بھی پانی نہیں پینے دیا جو خرید کر حضرت عثمان غنی نے وقف کیا تھا۔ یہاں سے بات نہیں کریں گے، پھر یہ نہیں کہیں بتائیں گے کہ پھر وہاں سے منافقین جو ہے نا، کیونکہ منافقین نے یہ سارے معاملات کیے، ابن سبا نے، اور پھر ابن سبا اس کی تیار کردہ فورس نے اس وقت پھر جو ہے نا وہ جی پر کے شیطانی کی، اور اہل اسلام جو ہے وہ آزمائش میں آگے، کیا کس میں آگے؟ آزمائش میں آگے۔ اور یہاں تک کہ میں بات کو رکھنا چاہوں گا، اس سے آگے میں بات نہیں چلاؤں گا۔ تو یہ آزمائش میں آ جانا، اس پر کوئی بندہ کسی پر فتوے لگانا شروع کر دے، یہ اس کی بہت بڑی شیطانی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو قرآن پاک سے میں مفہوماً عرض کرنے لگا ہوں، استادوں کو تو سبق سنانا ہے، نوجوانوں ذرا توجہ تو سنیے۔ قرآن پاک میں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جھگڑے کا بھی ذکر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ قال یا ابن ام لا تأخذ برأسی،
قال یا ابن ما لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا حضرت ہارون علیہ السلام کے بال پکڑ کے کھینچے, تاری شیری بھی پکڑی. اور میری معلومات کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو اب ایک آدمی 14 صدیوں کے بعد آ کے جج مان کے بیٹھ جائے, وہ حضرت ہارون کے فضائل بیان کر کے دوسرے کے فضائل بھی بیان نہ کرے, اور پھر کہ دیکھو جی یہ کیا ہوا, پہلے پوچھ لیتے. جس نے الٹا چلنا ہے نا, جس نے خرابی پیدا کرنی ہے, شرارت کرنی ہے, اس کے پاس بڑے طریقے ہیں. اس کے پاس قرآن پاک کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دو مسئلے آئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اور طریقے سے بیان کیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور طریقے سے بیان کیا. اب اس پر بندہ جج بن جائے, اس پر بندہ جج بن جائے. اب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ربنا ظلمنا کا لفظ استعمال فرمایا. اب وہ بندہ کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ ظلم کی نسبت ان کی طرف ہے, اجازت ہے؟ نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑی پیاری بانڈ کی ہوئی ہے. وہ فرماتے ہیں جس طرح قرآن پاک کی کچھ آیات ہیں وہ عبارت الناس ہیں, ان کی واضح ہمیں سمجھ ہے, کچھ اشارت الناس ہیں, اور کچھ قرآن پاک کی آیات ہیں وہ حروف مقطعات ہیں, اور کچھ آیات ہیں وہ آیات متشابہات ہیں. مطلب متشابہات جو ہوتے ہیں نا ان کے ظاہر کو دیکھ کر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں جو مشاجرات ہے نا یہ قرآن پاک کی آیات متشابہات کی طرح ہے, ان کی آیات متشابہات کی طرح. جس طرح آیات متشابہات کے ظاہری معنی کرو گے ایمان سے نکل جاؤ گے, ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے. مثلا الرحمن علی العرش استوی, ایسے ہی جی. اس کا مفہومی اگر ترجمہ میں کروں نا لفظی تو اس کا مطلب بنتا ہے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا. میں خلاصہ عرض کرنا ہوں, تو اب جب رب کے لیے بیٹھنا ثابت کر دیا تو بیٹھنا جو ہوتا ہے وہ تو مخلوق بیٹھتی ہے, اس کے لیے جسم ثابت کرنا بنے گا, آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے ہی ہے نا. تو وہ جو جس کا دایاں بایاں اوپر نیچے آگے پیچھے جسم ہو وہ خدا نہیں ہوتا, وہ الہ نہیں ہوتا. تو ملحد کہے گا کہ خدا ہے ہی نہیں. یہ قرآن ہے الرحمن علی العرش استوی, کیا کہیں گے؟ اس کے اوپر آگے غیر مقلدین بھٹک گئے. تو جس نے خرابی پیدا کرنی ہے نا وہ جیسے مرضی خرابی کرنے کی کوشش کر لیتا ہے. اس کے اوپر جو فاروق اعظم نے کام کیا جو کہ دن ان کا, تو میں وہ سنا دوں ذرا بات. اذان حجاز کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے فاروق اعظم. علاج ان کا یہ ہے جو الٹی سیدھی باتیں اس طرح کرتے ہیں جیسے رافضی کرتے ہیں یا غیر مقلدین کرتے ہیں. بتوں والی آیتیں اللہ کے بندیوں پہ لگا دی, اور رافض نے جو ہے نا وہ بات درمیان سے کر دی. اس کے لیے جو فاروق اعظم نے کام کیا نا وہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. آپ کے دور خلافت میں نا ایک بندہ وہ نا دور دور سے کچھ کتابیں لے کے آتا, اور صحابہ کرام میں کلمہ پڑھنے والوں کو بلا کے نا تو ساتھ ساتھ آیات متشابہات کے اوپر نا ڈسکس کرتا, بلا کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے. تو وہ نا لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا تھا, جس طرح آج کچھ لوگ. بات پہنچی فاروق اعظم تک, اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن افسوس حکومت کو ان چیزوں کی ترجیح نہیں ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے. فاروق اعظم تک بات پہنچی. آپ نے نقطہ کیا کیا, آپ نے پیغام بھیجا اس کو بلا کے لاؤ, اور ان کے آنے سے پہلے نا دو اچھی سی چھڑیاں ہیں, چھوٹیاں چھڑیاں, وہ سیٹ میٹ کروا کے نا تو آپ نے رکھی ہوئی تھی. آپ آ گیا, آپ نے کہا تیرا کیا نام ہے, کہا یہ نام ہے. کیا کرتا ہے تو وہ جناب وہ بڑے اس سے وہ جیلمی کا سننے والا ہوگا, کوئی خود ہی جیلمی ہوگا. میں بات کرتا ہوں. تو حضرت فاروق اعظم نے جو عمل کیا, آپ نے ہر بات جو ہے نا وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ نے وہ جو چھڑیاں رکھی ہوئی وہ نکالی, پھر سمجھائیے جی, پھر ان چھڑیوں کے ساتھ صحیح مرمت کی, صحیح مرمت کی آپ نے. ہاں جی کل صاحب میں پاسے پڑھنے صحیح لتا جلا کے نا ہاں جی صحیح مرمت کی اس کی.
फरूक आजम का तो वैसे रो भी बड़ा है, क्या बात है, माशाअल्लाह, फिर ऊपर से पिटाई फरूक आजम ने की होगी। क्या बात, जनाब ऐसा सख्त हुआ ना, वो कहता है मेरे अब्बे की तौबा, मैं आगे से कभी ये डिस्कस नहीं करूंगा, मेरी जान छोड़ दो, माफी दो। मुझे हाल ये है, हाल अगरचे हम दलाइल भी देंगे, दलाइल भी, लेकिन हाल उनका इनका यही है वो जो हमारे उस्ताद इकराम मौलाना मोहम्मद सदीक कादरी साहब ने किया था एक मरतबा, जब एक गैर मुकल्लिद ने ना उस्ताद की मुफ्त मोइनुद्दीन साहब जो मुझ तक बात पहुंची उनकी भी नहीं मानी, उन उस्ताद शरीफ साहब के भी दलाइल नहीं माने, तो उस्ताद ने अपने ऊपर बैठे हुए हमारे मौलाना साहब उनसे जाके बात करें, वो वहां जाके भी तो जब उस्ताद सदीक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कुछ मसला समझाया, वो ना समझ में आए, वो कि नहीं आपने फरमाया मैंने लम्बा पाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हमारे हक अहले सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। हाँ, देखो आपने फिर उसकी वो पटाई की ना, चंगा की ना, हाँ पटाई खा की, जब पटाई हुई ना मैं बाहर जाके उस्ताद शरीफ साहब को कह जो जब पटाई अब मैं तेरा यही है, तेरा यही है। तो जनाब फरूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी सही पटाई की, वाह सही, जी वाह, हाँ जी, अल्लाह ताला हमें ताकत दे, हमें वुसअत दे। ये जो रवाफिज है ना, ये आदाउल इस्लाम है, अशियतु माखूदतु मिन यहूदिया, तरीके इस्लाम के अंदर इस्लाम का नाम देकर किसी ने इतना इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना रवाफिज ने पहुंचाया। इसका मतलब यह भी ना को समझे कि गैर मुकल्लिदीन से मुबर्रा है, कमी उन्होंने भी नहीं छोड़ी, कमी उन्होंने भी नहीं छोड़ी, जितना उनका बस चला उन्होंने किया, लेकिन ये ताजा ताजा यूज हो रहे हैं, ये तो अपने सभा के वक्त भी यूज हो रहे हैं, और इनसे दूरी मैं यही अर्ज करूंगा, ये बहसो मुबाहसा ये उलमा तक रहने दे, आप इनसे बचे, किस कदर बचे मैं इसके ऊपर फतावा रजिया की कुछ बातें आपको सुनाने लगा हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम तो कहते हैं ना बद मज़ाहिब से दूर रहे, बद मज़ाहिब तो बड़ी दूर की बात है। हाँ जी, सहाबा का तकवा सुनिए, फाज़िल बरेलवी फतावा रजिया 24वीं जिल्द में फरमाते हैं, सब तवज्जो से सुनिए ना, फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बेटे से कोई ऐसा लफ्ज निकला कि जो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को पसंद नहीं था, फरमाते हैं सारी उम्र हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपने बेटे से कलाम ही नहीं कलाम की। फाज़िल बरेलवी इससे आगे लिखते हैं, फरमाते हैं मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह साहब मसनवी, फरमाते हैं उनके बेटे ने हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में नाजेबा जुमला बोला, फरमाते हैं वो बेटा उनका फोत हुआ, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सगे बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा जनाजा, बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा। बल्ले बल्ले, अब मुझे बताइए, अच्छा बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा, हालांकि मैं उलमा से अर्ज करता हूं कई तवीलात हो सकती थी, ये क्या, जी जी, कई तवीलात हो सकती थी कि वो जुमला किस लेवल का था, किस लेवल का जुमला था, और वली की बेत भी काफर बनाती है कि नहीं बनाती है, कि लटा बहस की कोई बहस नहीं, बस हाँ जी उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गार से काम, बेटा भी क्यों नहीं आ गया, या सुल्ला जो आपके गुलाम का भी बेअदब है, जो आपके गुलाम का भी बेअदब है, वो बेटा ही क्यों ना हो, मौलाना रूम उसके साथ कोई तल्लुक नहीं, इस तरह मालूम। और साला कुशारिया बुजुर्ग जानते हैं, बुजुर्ग हुए हजरत अबू अब्दुल्ला असद हारिस बिन असद मुहासिबी रहमतुल्लाह ताला, उनके वालिद फोत हो गए, वालिद का अकीदा दुरुस्त नहीं था, तकदीर का मुनकर था। साहब रसाला कुशारिया फरमाते हैं जब वालिद फोत हुआ 70,000 दिरहम विरासत में छोड़े, कई मकान छोड़े, हजरत अबू अब्दुल्ला हारिस बिन असद मुहासिबी रहमतुल्लाह अलैह एक दिरहम नहीं दिया, फरमाते हैं सारी उम्र गुर्बत में गुजारी, मकान भी अपना नहीं, लोगों से कर्ज लेके गुजारा किया, कितनी मरतबा लोगों ने कहा इतनी विरासत बाप ने छोड़ी है ले लो, कहा जब दीन बाप का मेरे दीन के बराबर तो नहीं जाए तो मैं फिर उसकी विरासत का वारिस नहीं बन सकता। ये है हमारे बुजुर्गों के तक, आज कहते कोई बात नहीं, कुछ मजबूरी है,
یہ ہمارے حضور محدث اعظم پاکستان ڈی سی آ گیا، عید کی نماز پڑھائی آپ نے، ڈی سی نے آ کے، ڈی سی رافضی تھا، ایسے کر کے اس نے ہاتھ کیے سلام کے لیے، سب سلام لے رہے تھے، حضور محدث اعظم پاکستان سلام کا جواب دے رہے تھے، ہاتھ ملا رہے تھے، جب اس نے ایسے کیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیا۔ آپ کیا سمجھے ڈی سی کے ساتھ اور کوئی عملہ نہیں تھا؟ ڈی سی کا چھوٹا سٹیٹس ہے، آپ نے ایسے کہ ڈی سی کے ہاتھ ایسے ہیں اور ہمارے محدث اعظم پاکستان کے ہاتھ ایسے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ڈی سی پریشان ہے، بےزتی ہو رہی ہے۔ محدث اعظم پاکستان نے فرمایا تجھ سے اگر سلام لے لوں تو قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق کو کیا نہیں سلام۔ ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث مفتی محمد معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جس رات آپ کا وصال ہوا، اس رات صبح آپ کا وصال ہوا، رات کو آپ نے مجھے یہ بات بتائی، چونکہ پہلے بھی علم تھے لیکن میں استادوں سے سننا تھا۔ استادوں نے فرمایا محدث اعظم پاکستان کا جب وصال قریب آیا، جب کراچی کے اندر تھے تو آپ کے جو ساتھی قریب تھے، آپ نے ان کو فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا سردار احمد کا ہاتھ قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ یہ ہاتھ کسی بد مذہب کے ہاتھ کے ساتھ چھوا بھی نہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اس لیے جب حافظی اور حضرت فضائل بن عیاض فرماتے ہیں مجھے یہودی اور عیسائی سے، یہودی اور عیسائی سے اگر کھانا پڑ جائے تو میں وہ شاید کھا لوں، لیکن کسی بد مذہب کے ساتھ کھانا کبھی نہیں کھاؤں گا۔ فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی سے اگر کھانا پڑ گیا مجھے کوئی کھانا تو کوئی مجھے فالو نہیں کرے گا، پیروی نہیں کرے گا، بد مذہب سے میں نے کھا لیا تو مجھے دیکھ کے لوگ بھی کھانا شروع ہو جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں آگے یہاں تو فرماتے ہیں جو فضائل بن عیاض وہ فرماتے ہیں بد مذہب کے پاس بھی نہیں بیٹھنا، اور جو بندہ بد مذہب کے پاس بیٹھتا ہے اس کے پاس بھی نہیں بیٹھنا۔ یہاں تو تقریریں رکھ لی جاتی ہیں، یہاں تو صدارت بھی ہو جاتی ہے، ہاں جی ہاں جی، وہاں تو یہاں جناب رات کو میچ کھیلتی ہیں جن کو اور کام کرتے ہیں، ہاں جی۔ تو اس لیے بد مذہب کے پاس ہی نہیں، ہمارے بزرگوں نے میں جو ان کے پاس بیٹھا ان کے پاس بھی نہیں بیٹھنا۔ اور حدیث تو موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُوَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ۔ فرمایا ان کے پاس بد مذہب کے پاس جو صحابہ کا بے ادب ہے ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں، ان کے پاس پینا بھی نہیں، ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرنا، ان کے ساتھ مل کے بھی نماز نہیں پڑھنی، ان کے اوپر بھی نماز نہیں پڑھنی۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ وقت کی قلت میں مجھے خاطر عبدالرفادہ کے اندر فاضل بریلوی نے جو فتوے دیا، آپ فرماتے ہیں ہر کافر کی توبہ قبول ہے، ہر کافر کی توبہ قبول ہے، لیکن فرمایا سنو جو اللہ کے نیک نبی کا بے ادب ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کا بے ادب ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ آپ نے حوالوں سے بات جہاں کہتے ہیں نہیں اس کر لیے بات، میں جو شیخین کی خلافت کا منکر ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو باتیں میں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس کے کرم سے عقیدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ فتنوں کا یہ دور، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔